کے اندر آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر میں ٹھکانہ عطا فرمایا تھا، اس کا واقعہ تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ جو پہلی آیات مبارکہ پہلے دروس گزرے ہیں، ان دروس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان تھا حسد اور بغض کی بنا پر۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ حسد کیا، آپ کے ساتھ بغض کیا، آپ کے ساتھ نفرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیاب فرمایا۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو امتحان ہوا محبت کے اندر، اس امتحان کا ذکر فرمایا ہے۔ امتحان جو نفرت اور بغض اور حسد والا ہوتا ہے، عام طور پہ آدمی اس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے۔ لیکن جو محبت والا امتحان ہے، اس کے اندر بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل بہت زیادہ تھے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک حصہ حسن کا عطا فرمایا ہے۔ شطرہ کا لفظ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ شطر جو ہے یہ نصف کو بھی کہا جاتا ہے اور شطر وافر حصے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اگر شطر سے یہ مراد لیا جائے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف کو نصف حصہ حسن کا ملا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر حسن کا ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا اور ایک حصہ وہ سارا کے سارا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر کتنی چیزیں حسین و جمیل ہیں، جانوروں کے اندر کتنی چیزیں خوبصورت ہیں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی پیدا فرمائی ہے، درختوں کے اندر، پھولوں کے اندر، عمارات کے اندر کتنی حسن اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ نصف حصہ ہے، اور نصف حصہ کس کو ملا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور اگر شطر سے مراد وافر حصہ لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اس وافر حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے، عورتوں نے آپ کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹا۔ یہ واقعہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر رہنا شروع کر دیا۔ غلام تھے جو گھر کے اندر زلیخا تھی۔ ظاہر ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ بے اولاد تھی، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو عزیز مصر تھا وہ انین تھا۔ انین کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں کے قابل نہیں تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ایک حسین و جمیل نوجوان جس کو ہم کڑیل جوان کہتے ہیں، پھر حسن کا وافر حصہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا ہو، پھر گھر کے اندر ایک غلام کی صورت کے اندر وہ اپنی ملکہ کے سامنے رہتا ہو، ملکہ کے سامنے چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نظر آتا ہو، تو انسان کے ذہن کے اندر خیالات آ سکتے ہیں۔ تو زلیخا جو ہے، پہلے تو یہ بات سمجھے کہ وہ مومنہ نہیں تھی، مسلمان نہیں تھی، بلکہ وہ مشرکہ تھی، ایمان والی نہیں تھی، اللہ پر ایمان لانے والی نہیں تھی، آخرت کے دن پر اس کو یقین نہیں تھا۔ اور جب انسان کا آخرت کے دن پر یقین ہو، اللہ رب العزت پر انسان کا ایمان ہو اور عقیدہ ہو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، پھر انسان کے اندر جو گناہوں کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین چیز فکر آخرت ہے اور اللہ کی یاد ہے۔ اب اس زلیخا کے ذہن کے اندر یہ سارے باتیں نہیں تھی، تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا شروع کر دیا اور گھر کے اندر کہا کہ آؤ، اور یہ الفاظ پاکیزہ الفاظ قرآن مجید نے استعمال فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ فرمایا اور زلیخا نے بھی ارادہ فرمایا۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ زلیخا کا ارادہ اور تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کا ارادہ اور تھا۔ یہاں پہ یہ نہیں ذہن میں بٹھانی چاہیے بات کہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام بھی اس مسئلے میں تیار ہو گئے، نہیں، بلکہ ان کی جوانی، انبیاء کرام علیہم السلام
ہر اعتبار سے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ بچپن میں بھی اللہ ان سے گناہ نہیں ہونے دیتا، پھر نبوت ملنے کے بعد تو بالکل شبہ ہی نہیں رہتا کہ کسی طریقے سے اس سے گناہ ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے جو ہیں عقائد و نظریات میں یہ بھی ہے کہ انبیاء گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ بالکل معصوم، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کو حکم ہے کہ وہ انبیاء کے قریب نہ جائے۔ اور صحابہ کرام کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ نے اس غلطی کو ان کے نام اعمال میں لکھا نہیں بلکہ صاف فرما دیا۔ اور صاف فرمانے کی دلیل کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے رضا کا اعلان فرما دیا تو گناہ ان کے کیا ہو گئے؟ صاف ہو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیسا تھا؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ بغیر کسی ارادے کے ایک خیال اور وسوسہ دل کے اندر آ جانا۔ جیسے کہ ہم اگر گرمیوں کا زمانہ ہو اور آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو، پیاس بھی شدت سے لگ رہی ہو اور سامنے ٹھنڈا پانی بھی موجود ہو، آدمی کے پینے کا ارادہ بھی بالکل نہیں ہے، لیکن پانی کو دیکھ کر ایک بے اختیار وسوسہ سا دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا بغیر اختیار کے وسوسہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو گیا۔ لیکن جو زلیخا کا ارادہ تھا وہ بالکل پختہ تھا، وہ تو پختہ ارادہ کر چکی تھی، اس نے دروازے بند کر دیے، اپنی طرف اس کو بلایا بھی صحیح۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن ذکر کرتا ہے، فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وسوسہ آیا تو اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے، دلیل کیا دیکھی؟ علماء نے یہاں پہ مختلف باتیں ذکر فرمائی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا تو ان کے سامنے ایک بات آئی۔ وہ بات کون سی تھی؟ انہ ربی احسن مثوایا، یہ بات تھی، انہ ربی احسن مثوایا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، مجھے بچپن میں پالا ہے، میرا وہ احترام کرتا ہے، مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو فوراً خیال میں دل میں پیدا ہو گیا کہ میں اس کے گھر کے اندر اس قسم کی بدتمیزی یا گڑبڑ میں نہیں کرنا چاہتا، جس کو آج کے زمانے کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو اپنے مالک کے احسانات یاد آ گئے کہ اس کا جو زلیخا کا شوہر ہے یہ مجھے خرید کے لایا، مجھے گھر میں رکھا، مجھے عزت دی، مجھے بچپن میں پالا اور مجھے اچھے طریقے سے کیا ہے اس نے پالا اور میرا خیال کیا، تو آج میں اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ کام کروں؟ یہ شدت سے خیال اختیار ہو گیا، دل کے اندر پیدا ہو گیا کہ میرے جیسا تو پھر ایسا نہیں ہوگا، بیوقوف انسان نہیں ہوگا کہ اگر میں اس کے گھر کے اندر جو ہے عزت اچھالوں۔ تو یہ خیال آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا وسوسہ بھی دور ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہوا کرتی ہے عزت کی بات کہ جب انسان کسی پہ احسان کرتا ہے تو دوسرا انسان جو ہے اس کا اگر وہ باعزت انسان ہے، خاندانی انسان ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی عزت کا پورا پورا خیال کرتا ہے۔ تو دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو وسوسہ دور ہوا نا، وہ اس طریقے سے ہوا کہ ان کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل سامنے کر دی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے سامنے کھڑے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ والد محترم سامنے کھڑے ہیں تو وسوسہ بھی دور ہو گیا۔ اور تیسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھی تو وسوسہ کیا ہو گیا بھائی؟ دور ہو گیا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ زلیخا نے جب اپنی غلط کاری کا ارادہ کر لیا مکمل طور پہ، تو وہ گھر کے اندر بت تھا، کیونکہ وہ بتوں کے پوجنے والی تھی، وہ اپنے ذہن کے مطابق اس نے سمجھا ہوا تھا کہ یہ میرا خدا ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اس نے بلانے کا ارادہ کیا تو اس بت کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈالنا شروع کر دیا کہ کہیں ادب کی وجہ سے کہیں ایسے نہ ہو، بے ادبی نہ ہو جائے میرے خدا کی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اس پہ کپڑا کیوں ڈال؟ تو کہنے لگی کپڑا اس لیے ڈال رہی ہوں کبھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ پر ایمان لانے والے تھے نا، اللہ کے نبی تھے، تو ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا رب تو ہر جگہ ہر وقت دیکھتا ہے اور ہر کسی کو دیکھتا ہے، جب یہ اپنے خدا سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے تو میں تو اپنے خدا سے نہیں چھپ سکتا۔ تو جب یہ خیال پیدا ہوا تو پھر وسوسہ بھی کیا ہو گیا بھائی؟ دور ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، آپ اندازہ کیجئے کہ اپنی جوانی کے اندر اپنی جوانی کی کیسے حفاظت کی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ گناہوں کے سارے اسباب موجود ہیں، کمرہ مکان موجود ہے، دروازے کے کنڈے لگا دیے گئے،
عورت خود اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اور وہ عورت بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے، ایک گھر کی ملکہ ہے، بڑے اونچے خاندان کی ہے، کھاتی پیتی عورت ہے، نہ اس کے لیے کھانا کھانے کے لیے کوئی مسائل، نہ کپڑا پہننے کے لیے کوئی مسائل، اگر کوئی مسئلہ بھی پیدا ہو جائے تو حل کرنے کے لیے اس کا پورا نظام ہے مکمل طور پہ، یعنی گناہوں کے اسباب موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی اس سیرت کے اندر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب انسان مکمل طور پہ گناہوں کے اسباب بھی موجود ہوں تو اللہ کے نبی نے توجہ کس کی طرف فرمائی؟ اللہ کی طرف، کہ میرا رب تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، باوجود سارے کے سارے اسباب ہونے کے گناہوں سے بچ گئے۔ اور اس کے اندر ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی اسباب ہیں کہ اسباب سارے پیدا ہو جائیں پھر بھی آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ یہ کس کی سیرت ہے بھائی؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور سیرت ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے فرمایا 7 آدمی ہوں گے، جب کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا، صرف ایک ہی سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ فرمایا ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جس کو کسی عورت نے دعوت دی ہو گناہ کی، اور وہ آگے سے یہ بات کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا جب وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، یہ پتہ چلے گا جنت کے اندر، اور عالم حشر میں پتہ چلے گا جب سایہ نہیں موجود ہوگا۔ اب گرمی ہوتی ہے، ہم تو سایہ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی مکان کا سایہ مل جائے، کوئی درخت کا سایہ مل جائے، کسی اور چیز کا سہارا ہمیں مل جائے۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ انسان کو پسینہ بھی زیادہ آئے گا، اور دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا، اور سورج بھی بالکل تپش مار رہا ہوگا، اور ہر آدمی اپنا نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ وہاں پر اگر کسی مسلمان کو سایہ مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی؟ اس لیے نوجوانوں کو اپنی جوانیاں سنبھالنی چاہیے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ان آیات مبارکہ کے اندر محبت کا امتحان اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وراودته التي هو في بيتها، وہ عورت جس کے گھر میں یوسف تھے، ان نفسی، اس نے یوسف کو پھسلایا، یہاں پھسلایا اس نے یوسف کو اپنے نفس سے، وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر دیے، یعنی پھسلاتے ہوئے کیا کیا؟ ابھی دروازوں کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ مکمل ارادہ ہو چکا تھا زلیخا کا غلط کاری کا۔ وقالت حیت لک، کہنے لگی آجا۔ اب قرآن مجید نے کتنے پاکیزہ لفظ استعمال فرمائے ہیں، تفصیل نہیں فرمائی کہ کیا بات کی، کیوں آجا، میرے ساتھ کیا معاملہ کر لے، نہیں، قرآن مجید کا اسلوب بہت اعلیٰ ہے اور بہت عمدہ ہے کہ قرآن مجید ایسے الفاظ ہمیں بتاتا ہے، یا ایسے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں کہ جن سے مطلب بھی پورا ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی بدمزگی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ تو فرمایا قالت حیت لک، وہ کہنے لگی آجا، میں تجھے کہتی ہوں، آجا میرے پاس آجا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ۔ معلوم ہوا کہ جب انسان کے دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہو جائے، یا کوئی انسان شیطان انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرے، تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ معاذ اللہ ہے۔ معاذ اللہ کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی وسوسہ دل میں گناہوں کا پیدا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اسی طریقے سے اگر غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، کیونکہ یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ جب یہ اس قسم کے اثرات انسان کے دل میں ہو تو پھر جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرا مالک اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے بہت اچھا۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، جو وسوسہ آیا تھا تو وہ دلیل جو سامنے آئی وہ یہی تھی کہ میرے مالک نے تو مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ آج اس کے گھر کے اندر میں اس قسم کے معاملات کی عزت کو نہیں اچھالنا چاہتا، اور آج معاملہ برعکس ہے، لوگ گھروں کے اندر کھاتے بھی ہیں اور انہی کی عزت اچھالتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ جس کا کہتے ہیں نا کہ ہم آج کل محاورہ بھی موجود ہے، بڑا نمک حرامی ہے فلاں، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں کا کھا کر فلاں کی عزت کو اچھالنا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، مجھے پالا ہے، مجھے کوئی بھی جب لینے والا نہیں تھا وہ گھر میں لے کے آیا، مجھے بڑا کیا، مجھے اچھی پرورش دی، تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا
وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وقتی تو ہوا ہوتا ہے، وقتی یہ ہوتا ہے کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، لیکن حقیقت کے اندر ظلم و اندھیرا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت والے دن کیا ہوگا بھائی؟ اندھیرے کی صورت کے اندر آئے گا۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر انسان، کسی انسان کے حق کو مار لینا یہ ظلم ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم نے تو یہ سمجھا نا کہ کسی کو تھپڑ ماریں گے تو ظلم ہے، نہیں، آپ نے کسی دوسرے کا حق دینا ہے اور آپ پورا حق نہیں دے رہے، یہ ظلم ہے۔ بیوی کے آپ پر حق ہیں، آپ پورے حق نہیں دے رہے تو آپ ظالم ہیں۔ بیوی کے ذمے خاوند کے حق ہیں، بیوی اگر پورے حقوق نہیں کر رہی تو وہ ظالم ہے۔ کسی انسان کے، پڑوسی کے لین دین کے معاملات ہیں، زمین جائیداد کے معاملات ہیں، جب آدمی کسی کے حق کو مارتا ہے تو سمجھو وہ کون ہے بھائی؟ ظالم ہے۔ اور فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، البتہ ضرور اس عورت نے یوسف کے متعلق ارادہ کر لیا، اس کا تو ارادہ پختہ تھا، مومنہ نہیں تھی، مسلمان نہیں تھی، اللہ رب العزت کو ماننے والی نہیں تھی، اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف نے اس عورت کے متعلق ارادہ کر لیا۔ یہ ارادہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یوسف علیہ السلام کے ارادے کا مطلب کیا ہے؟ وسوسہ دل کے اندر آ جانا بغیر اختیار کے، وسوسہ دل میں آ جانا بغیر اختیار کے۔ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر نہ دیکھ لیتا یوسف اپنے رب کی دلیل تو معاملہ آگے بڑھ جاتا۔ وہ دلیل کیا ہے بھائی؟ یا تو حضرت یوسف نے کس کو دیکھا؟ اپنے والد محترم کو دیکھا، یا حضرت یوسف نے وہ آیت لکھی ہوئی دیکھی، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں تو اس کے گھر میں پلا ہی ہوں، اب میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اگر دلیل نہ دیکھتے تو پھر کیا ہوتا؟ بات بڑھ جاتی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، فرمایا ایسے ہی دور ہٹا دی ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو۔ جب قرآن مجید نے فرما دیا کہ ہم نے یوسف سے بے حیائی اور برائی کو دور ہٹا دیا تو پھر وسوسے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذہن میں۔ فرمایا سو کس کو کہا جاتا ہے؟ چھوٹے گناہ، گناہ صغیرہ، اور فحشاء کس کو کہا جاتا ہے؟ بڑے گناہ، جو کیا ہیں بھائی؟ بڑے گناہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فحشاء۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے یوسف سے چھوٹے گناہ بھی دور کر دیے اور بڑے بھی دور کر دیے۔ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف کو اللہ نے بچا لیا، کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوا، نہ ذہن کے اندر نہ ارادہ فرمایا، نہ دل سے ارادہ فرمایا، نہ ظاہری طور پر ارادہ فرمایا، بلکہ ایک وسوسہ آ گیا تھا بغیر اختیاری طور پر۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ ہمارا کیا تھا بھائی؟ خالصتا مخلص ہمارے بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ ذکر کریں گے پھر وہ اس نے ایک چال چلی زلیخا نے اپنی طرف سے، پھر یہ عورتوں والی چال بھی چلی کہ پھر گئی، فوراً ہی الزام حضرت یوسف پہ لگا دیا۔ یہ کل کے درس کے اندر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ درس کے اندر بیٹھا کریں۔